یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے کیونکہ اس کو بیان کیا غریب نواز نے، اور انہوں نے سنا خواجہ عثمان ہرونی سے، اور انہوں نے سنا حضرت خواجہ شریف زندنی سے. اسی طریقے سے اس کی سند ایسے اوپر اوپر جا کر مولا علی سے ہوتی ہوئی رسول اللہ تک پہنچتی ہے. یعنی یہ اس کی سند ہے. اب غریب نواز فرماتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے، انہوں نے اپنے مرشد سے، انہوں نے اپنے مرشد سے اس طریقے سے سنا. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوگی، پہاڑوں جیسی، اور جب اس کا اعمال نامہ تولا جائے گا تو اس کی نیکیوں سے پورا میزان بھر جائے گا. اب میزان کتنا بڑا ہے؟ اب بخاری شریف کی آخری حدیث کا جب علماء سے درس سنتے ہیں تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا ہے کہ داؤد علیہ السلام میزان دیکھ کر اس کے بڑے پن کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. میزان کتنا بڑا ہے؟ جن کو پتا ہے ان کو پتا، جن کو نہیں پتا میں ان کو آج بتا دوں. میزان، اللہ کا میزان، وہ ترازو جس پر ہمارے عمل تولے جائیں گے، وہ اتنا بڑا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں زمین اور آسمان اس میں رکھ دیے جائیں تو اتنے معلوم ہو جیسے ایک بہت بڑے جنگل کے اندر انگوٹھی کا چھلا رکھا ہوا ہے. جہاں زمین اور آسمان انگوٹھی کے چھلے کی طرح ہو، وہاں میری تمہاری نیکیوں کی اوقات اور حیثیت کیا ہوگی؟ بتائیں کتنی نیکیاں کی ہیں؟ ہمارے پاس نیکیاں ہی کتنی ہیں. مگر مایوس نہیں ہونا، جس نبی نے میزان بتایا، میزان بھرنے کا طریقہ بھی بتایا. فرمایا جو سبحان اللہ کہہ دے اللہ اس کو آدھا میزان بھر کرنے کی عطا فرماتا ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دے تو اللہ اس کو پورا میزان بھر کرنے کی عطا کرتا ہے. ایک بار سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دیا تو پورا میزان بھر کے نیکی مل گئی. اب بعد میں دوبارہ کہے گا تو پھر دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے نبی کا کرم ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. جو دن میں 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر سمندر کے جھانک کے برابر بھی اس کے گناہ ہو تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے روزی عطا کرتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت روزی میں برکت کے لیے تعویذ دیجئے. سارے تعویذ تو رسول اللہ دے چکے، اب آپ کو کس کے تعویذ کا انتظار ہے؟ آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے سب کچھ، عمل تو کرو نا. ڈاکٹر کی دوائیاں جیب میں لے کے پھرنے والا کبھی شفا پا سکتا ہے؟ نہیں، اس کو کھانا پڑے گا، پریکٹیکل میں آنا پڑے گا. تو حضور تو فرما رہے یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، آقا فرماتے ہیں صبح کے وقت فرشتے جو روزی بانٹنے نکلتے ہیں تو وہ یہی تسبیح پڑھتے پڑھتے روزی بانٹتے ہیں، اور جو یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ روزی کے لیے کبھی محروم نہیں رہتا. بہرحال تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک بندہ ہوگا اس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوگی اور میزان بھر جائے گا اس کی نیکیوں سے، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہ بھی بتا دوں کہ جو میزان ہے نا، اللہ کا جو ترازو ہے، دنیا کا ترازو اس کے الٹ ہے. یہاں جو چیز بھاری ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف آتی ہے، اللہ کے ترازو میں جو بھاری ہوگی وہ اوپر کی طرف جائے گی کیونکہ وہ نور کی ہوگی. ہاں یہ بھی یاد ہے، جو بھاری پلڑا ہوگا وہ اوپر جائے گا اور جو ہلکا پلڑا ہوگا وہ نیچے آئے گا، اور بہت بڑا ترازو ہے وہ. سبحان اللہ. یہ بھی ایک بات ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ مجھے قیامت میں 3 جگہ تلاش کرنا، یا میں میزان پہ رہوں گا ترازو، یا پلسرات پہ رہوں گا، یا پھر میں حوض کوثر پہ رہوں گا. 3 جگہ میں سے مجھے کہیں بھی تلاش کرنا. حوض کوثر پہ کیا کر رہے ہوں گے؟ کہ پیاسوں کو کوثر پلا رہا ہوں گا. کیا مزہ آئے گا اس دن. پینے والے غلام ہوں گے، پلانے والے آقا ہوں گے. اپنے گورے گورے نرم و نرم خوبصورت ہاتھوں سے حضور پلائیں گے اور پیتے جائیں گے. اور پھر حوض کوثر پہ صرف حضور نہیں ہوں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حوض کوثر کے 4 کونے ہوں گے. ایک پر ابو بکر ہوں گے، ایک پر عمر ہوں گے، ایک پر عثمان ہوں گے، ایک پر علی ہوں گے. اور فرمایا جو ابو بکر کا دشمن ہوگا علی اس کو نہیں پلائیں گے،
اور جو علی کا دشمن ہوگا ابو بکر اس کو نہیں پلائیں گے. یعنی کہ نہ ادھر والوں کی ادھر جمنی ہے نہ ادھر والوں کی جمنی ہے. ہمارا ہی بیڑا پار ہے, اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی, اللہ اکبر. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام, دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2. اس لیے صحابہ کو ہی مانو, اہل بیت کو ہی مانو. اپنی دماغ نہ چلاؤ, اپنا دماغ نہ چلاؤ. ہم دونوں کو مانتے ہیں کیونکہ یہ بھی حضور والے ہیں, یہ بھی حضور والے ہیں. اور ہمیں کیا حق ہے فرق کرنے کا؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے, حضور کی گلی میں اگر کتا بھی بیٹھے تو ہمارا مسلک یہ کہتا ہے اس سے بھی پیار کیا جائے. حضور کے یاروں کی بات تو بہت بڑی ہے, حضور کے پیاروں کی بات تو بہت بڑی ہے. ہمیں تو درس دیا جاتا ہے, رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے, تم اور کے کتنا دماغ لے کے چلے. اس لیے بہت خیال رکھیے تم. اور پھر میزان پہ کیا کریں گے؟ اگر امت کی نیکی کم پڑے گی تو حضور اپنی طرف سے نیکی بڑھا کر اپنی نیکی ہماری نیکی میں ملا کر پلڑا بھاری کرائیں. اب حضور کی نیکی جب اپنی نیکی میں ملے گی تو سوچئے پلڑا کتنا بھاری ہوگا. سبحان اللہ, کیسا کرم ہوگا. اور جب پلسرات ہوگی تو لوگ پلسرات سے گزریں گے تو حضور ہاتھوں کو پکڑ کر غلاموں کو پلسرات سے گزارے. تو اس وقت تو غلام تمنا کرے گا فاصلہ اور لمبا ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ فاصلہ جتنا لمبا ہوگا اتنی دیر تک کے یار کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہوگا. پھر وہ بھی مزے کی, محشر میں بھی محشر ہے کہ کس قدر حضور کے غلاموں کی اس دن شان ہوگی. تو بہرحال غریب نواز فرماتے ہیں کہ پہاڑوں جیسی نیکیاں نیکی اور میزان بھر گیا. بس اب جس کا میزان بھرا وہ دل میں سوچتا ہوگا ابھی جنت میں جانے کا حکم ہوگا اور ابھی جنت میں جانے کا حکم ہوگا. ایسے میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور اس کی نیکی کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. ساری نیکی اس کی ہوا میں اڑ جائے گی, ضائع ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, اور اس کا گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا. اور حکم ہوگا کہ اس ظالم کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. وہ کہے گا مولا تیرا حکم ہے تو میں جہنم میں جاتا ہوں, لیکن مجھے یہ تو بتایا جائے کہ اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا کیا تھا جس نے میری ساری زندگی کی نیکی ضائع کر دی. تو اللہ کے رسول فرماتے اس سے کہا جائے گا تو نے صرف ایک مرتبہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ چلا کر اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے بات کی تھی, اسی چلانے کی وجہ سے ایک بار باپ کے سامنے چلا کر گفتگو کر کے انہیں دہشت میں مبتلا کیا, انہیں تکلیف میں مبتلا کیا, یا ماں کو چلا کر کے ڈرایا, دہشت میں مبتلا کیا. ایک بار ماں یا باپ کے سامنے چلانے سے اللہ نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا. اور جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا, صرف آپ بتائیں جن کے سامنے چلانے کا یہ حال ہے, ان کو دھکے دینا, ان کو تکلیف دینا, ان کو اذیت پہنچا, کتنی تکلیف کی بات ہے. اپنے گھروں میں بلیاں اور کتے پال رہے ہو اور اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال رہے ہو, یہی تمہارا رحم دلی ہے. کتوں کو بستر میں لے کے سوتے ہو, بلیوں کو بستر میں لے کے سوتے ہو, اور ماں باپ کی کھٹیا باہر لگا کر کے رکھی. غور تو کیجئے مسلمانوں, ہم دین سے کتنے دور ہو گئے.